الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے باعث تخلیق کائنات، شان کائنات، جان کائنات، حضور پرنور شافع یوم النشور، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں، سبحان اللہ، بے شک یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قابل تبریک و تحسین ہے شہر چندیری کے اس نمک منڈی کے پیارے سنی مسلمان اور جو بھی اطراف و جوانب میں رہنے والے لوگ خوش نصیب ہیں، وہ اس لیے کہ شہر چندیری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کی جو محفل ہے اس میں اولیت اور سبقت آپ لے گئے۔ سب سے پہلی محفل آپ نے اپنے محلے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سجائی اور منعقد کی۔ اللہ رب العزت نے چاہا آپ کی نیتیں صالح اور عمل میں خلوص رہا تو یقیناً اللہ رب العزت اس محفل کو ہمارے لیے باعث نجات اور ہمارے لیے بخشش کا سامان فرما سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی یہ وہ خاندان ہے جو ہندوستان میں علم حدیث کے تعلق سے کہ جس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ایسی خدمات کے علم حدیث کو لانے والا خاندان یہی ہے سرزمین ہند میں۔ اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے اوپر تمام فرقوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو۔ قادیانی تو خیر وہ نکل گئے، وہ تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں علم حدیث کی اگر انہیں خدمت لینا ہے تو اس کا ذریعہ یہی بنے گا۔ سب لوگ ان کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ وہی فرماتے ہیں نجہت المجالس میں
کیا کہتے ہیں کہ تمام جو ہے نا اس وقت کے بزرگان دین کا مجمع لگا ہوا ہے اور سب بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں. تو بات جب چل گئی تو آپ نے جو ہے نا اپنے عمل اور اپنی کاوشوں کی بات کی, تو اس میں آپ نے جو ہے نا سب کے سامنے کہا برملا کہ میں نے علم حدیث کی خدمت کو انجام دیا, میں نے بہت سی چیزیں نیک کام کیے, دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, شریعت مصطفیٰ کا دفاع کیا, بہت سے امور خیر انجام دیے, لیکن مجھے اپنی عبادت اور ان تمام کاموں پر وہ یقین کامل نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے عبادت میں ہماری ریا شامل ہو جائے, دکھاوا شامل ہو جائے, لیکن مجھے اپنے ایک عمل پر بڑا یقین ہے اور اعتماد ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے, وہ یہ عمل ہے کہ میں اس عمل کے بدولت بدل جو ہے نا بخشش میری ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا. وہ عمل یہ ہے کہ میں جو ہے ہر سال ربیع الاول کے موقع پر سرکار کا میلاد کرتا ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں نعتیں پڑھتا ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سوچئے ذرا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے محفل میلاد منانا, اور کوئی یہ کہے کہ محفل میلاد جو ہے نا کہاں ہے, کدھر ہے, کیسے ہے, کہاں ثابت ہے, تو کیا حدیث صحیح میں ہے, تو اس سے کہہ دیجئے گا بحث و مباحثہ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے, اس سے کہہ دیجئے گا کہ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قلب صحیح کی ضرورت ہے. اور کوئی کہے کہ میلاد مصطفیٰ کہاں ہے, تو کہہ دیجئے گا جو سچے نبی کے غلام ہیں ان کی قسمتوں میں میلاد مصطفیٰ. تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور کوئی بھی چیز ہو, میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں, ہمیشہ جو ہے نا اس کو ذہن نشین رکھیے اور یہ ہمیشہ کام دے گا, کوئی بھی آپ کو برگلا نہیں پائے گا. کوئی کہے کہ یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے یا چیزیں جو ذکر ہیں جو مشہور و معروف ہیں, تو اس سے یہ کہیے گا کہ کسی چیز کے حرام ہونے یا منع ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. مطلب یہ کہیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہے دلیل ہوگی, ثبوت ہوگا. ہر چیز کی کیا ہے کہ ہر چیز میں اباحت ہے, لیکن جس چیز کو قرآن اور حدیث نے اجماع اور قیاس نے منع کر دیا وہ چیز حرام ہوگی. اب کوئی چیز کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں دیتا بلکہ کسی چیز کو روکنے کی دلیل لے کے آئیے. جیسے یہ ہمارا گھر ہے, ہم رہ رہے ہیں کئی سال سے, تو کوئی ہم سے یہ دلیل تھوڑی نہ مانگے گا کہ بھئی یہ تمہارا گھر ہے دکھاؤ, بھئی ہم رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ ہمارا گھر ہے, کئی سال سے رہتے آئے, ہاں, لیکن ہمارے گھر پہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے بلکہ میرا گھر ہے, تو اس کے اوپر اب دلیل لازم ہو گئی کہ وہ ثبوت پیش کرے کہ یہ تمہارا گھر ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو یا ذکر خیر ہو, جن چیزوں پہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے اختلافات ڈالے ہوئے ہوں, اگر وہ یہ کہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے, حرام ہے, بدعت سیئہ ہے, تو ان سے سب سے پہلے کہیے کہ آپ جو ہے نا اس پر دلیل پیش کیجئے. ہم سے نہ کہیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. ارے ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں موجود ہے, ہر وہ چیز جو حدیث پاک میں موجود ہے, کیا وہی تم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ ہرگز نہیں. یہ پکے مکانات تم بنا رہے ہو, یہ مساجد میں جو پلاسٹر کروا رہے ہو, یہ جو مدارس میں جو ہے نا اس طریقے کی تعلیم دے رہے ہو, یہ مائک سے جو آذانیں ہو رہی ہیں, یہ جلسہ و جلوس کر رہے ہو, یہ علم فقہ اور یہ جو ہے نا یہ علم اصول جو ہے نا نحو پڑھا رہے ہو یا صرف پڑھا رہے ہو, یہ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حدیث سے ثابت ہے؟ کہاں آپ نے یہ چیز پڑھائی ہے, کہاں یہ چیز کی ہے؟ یہ تو بات کی چیزیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ظاہری حیات میں جو چیز نہیں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد وہ چیز ہوئی
ہوئی اور وہ چیز جو ہے نا غلط ہو جائے گی. اگر غلط ہے تو تمہارا یہ ماڈرن کلچر جو تم اپنائے ہوئے ہو یہ بھی غلط ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ تم گھر مکان پکے استعمال کر رہے ہو یہ بھی غلط ہوتا ہوا نظر آئے گا. بلکہ جو چیزیں آج کل جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کچھ غلط ہوتی ہوئی نظر آئے گی.